أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے 3 کام ذکر کیے ہیں. پہلا کام ہے یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیتوں کی تلاوت کر کے تمہیں سنائے گا. نبی کا پہلا کام ہے لوگوں کے سامنے قرآن کریم پڑھ کر کے سنانا. دوسرا کام ہے یعلمہم الکتاب، کہ ان کی کتاب کے معانی بیان کرے گا، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے گا، احکام تشریعیہ کو ذکر کرے گا، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے، کون سی چیز پر عمل کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے، کون سا کام جائز ہے اور کون سا نہیں ہے. یہ سارے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے. اور تیسرا کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، انسانوں کے دلوں کو صاف کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے. ایسی امراض اور ایسی بیماریاں کہ جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، ان بیماریوں کا علاج کریں گے. مثلا کسی کو بیماری ہے حسد کی، کسی کو بیماری ہے چغل خوری کی، کسی کو بیماری ہے شدید غصہ آنے کی، کسی کو بیماری ہے کینہ کی، کسی کو بیماری ہے نفرت کی. ان تمام بیماریوں کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ 3 کام اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کے ذکر کیے ہیں. ان میں سے پہلا کام ہے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. قرآن کریم یہ ایسا معجزہ ہے، قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو من لگا کر کے پڑھتا اور سنتا ہے اس کا بھی دل اس میں لگتا ہے، اور جو قرآن کریم کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ اور مطلب نہیں جانتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر اور معانی اسے پتہ نہیں ہے، لیکن صرف اتنا جانتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے،
یہ میرے اللہ کا کلام ہے، تو اس کو بھی قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے اندر مزہ اور لذت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام جب قرات کرتا ہے اور اچھے لہجے کے اندر، اچھے طرز کے اندر، اچھے لحن کے اندر، بہترین قرات کے اندر جب پڑھتا ہے تو سننے والوں کے دل کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا کام قرآن کریم پڑھ کر کے لوگوں کو سنانا شروع کیا، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنی شروع کی، تو جو لوگ اسلام سے دوری بنائے ہوئے تھے، جو لوگ اسلام کی مخالفت کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی قرآن کریم کو سن کر کے ایمان کے اندر داخل ہو جاتے تھے، قرآن کریم کو سن کر کے دامن اسلام کے اندر آ کر کے پناہ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے محسوس کر لیا تھا جو مخالفین تھے کہ اسلام اگر ایسے ہی پھیلتا رہا تو پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ تو قرآن کریم کا یہ معجزہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرنے والے تھے، آپ سے عناد رکھنے والے تھے، وہ شور مچاتے، لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا کرتے تھے، فتنہ پھیلاتے تھے، اختلاف اور انتشار کیا کرتے تھے۔ اس پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو آپ یہ ڈر نہ کیجئے کہ مخالفین آپ کی مخالفت کریں گے، دشمن آپ کی دشمنی کے اندر آگے بڑھ جائیں گے، آپ کو قرآن کریم پڑھنے سے روک دیں گے، آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے روک دیں گے، آپ کو قرآن کریم کی تبلیغ سے روک دیں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ تیرے درمیان میں اور منکرین آخرت کے درمیان میں ہم ایک پردہ ڈال دیں گے، جو چھپا ہوا ہوگا ان کو نظر نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی اشاعت کریں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی مخالفت کی جائے گی، آپ سے دشمنی کی جائے گی، آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے۔ جو آپ کے مخالفین ہیں، آپ کے معاندین ہیں، ہم ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، ہم ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، وہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا پائیں گے۔ ہم ان کے دلوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیں گے، ہم ان کے کانوں کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے۔ دل کے اوپر پردہ ڈال دیا، وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دے رہا ہے، محمد کیا پڑھ رہا ہے۔ ان کے دل اس کے سمجھنے سے عاری ہو جائیں گے، اور ان کے کانوں کے اندر ایسا بوجھ ڈال دیا جائے گا کہ ان کو سننا نہ سننا برابر ہوگا۔ اور ان کا حال کیا ہوگا کہ وہ پشت پھیر کر کے بدک کر کے وہ بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، جو قرآن کریم کو ہدایت کے ارادے سے پڑھتا ہے، جو قرآن کریم کو صلاح کے ارادے سے پڑھتا ہے، جو قرآن کریم کو خیر کے ارادے سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور جو قرآن کریم کو عناد کی وجہ سے پڑھتا ہے، قرآن کریم کے اندر کمیاں ڈھونڈنے کی وجہ سے، قرآن کریم کے اندر اشکالات اور اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے پڑھتا
جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، راہ سے دور کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کو جس ارادے سے پڑھا جاتا ہے قرآن کریم اسی کے لیے وہ فائدہ دیتا ہے۔ آج بھی ایک جماعت ایسی ہے جو مستشرقین کی ہے کہ قرآن کریم کو تم سے زیادہ پڑھنے والی ہے، قرآن کریم کی تحقیق تم سے زیادہ کرنے والی ہے، قرآن کریم کے اوپر ریسرچ تم سے زیادہ کرنے والی ہے، قرآن کریم کا ادھین اور مطالعہ تم سے زیادہ کرنے والی ہے، لیکن ان کا ارادہ جو ہوتا ہے، ان کے جو نظریہ ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے اصلاح کا نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم سے ہدایت کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قرآن کریم کو اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے، کوئی غلطی نظر آئے، کوئی چوک نظر آئے، کوئی ایسا حکم نظر آئے جو لوگوں کی عقل سے ماورا ہو اور اس کو پھیلا دیا جائے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسی جماعت پائی جاتی ہے لیکن وہ گمراہ، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کے ارادے سے قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ یہ جو دو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اس کا ایک خاص شان نزول ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور اس کے ذیل کے اندر آج ایک ایسا عمل آپ کو بتایا جائے گا جو آج کے دور کے لیے ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان عمل کو یاد رکھ کر کے اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ پریشانیوں سے حفاظت بھی ہو جائے۔ شان نزول کیا ہے؟ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت نازل فرمائی، اس صورت کے اندر ابو لہب کی بیوی کی بھی برائی اور ہجو بیان کی گئی تھی، اس لیے کہ ابو لہب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر پیش رہتا تھا اور اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر اسلام کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر دونوں کی مذمت بیان کی ہے، قباحت بیان کی ہے، تو ابو لہب کی بیوی کو جوش آ گیا اور وہ سیدھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے لیے، آپ سے لڑائی کرنے کے لیے، آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ اپنے وقت کی سب سے بد زبان عورت تھی، بد اخلاق عورت تھی۔ یہ فوراً سن کر کے کہ قرآن کے اندر محمد کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب صورت نازل ہوئی ہے، اس سے جا کر کے جھگڑا کروں گی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی نظر پڑی کہ ابو لہب کی بیوی سامنے سے آ رہی ہے، تو جو مخلص ہوا کرتے ہیں وہ پہلے تنبیہ کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کہیں آپ کی شان میں گستاخی نہ کر لے، کوئی آپ کو برا بھلا نہ کہہ لے، آپ ایک طرف ہو جائیے۔ آج بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی امام سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو جو مقتدی امام سے محبت کرتا ہے وہ امام کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، عالم کو ہٹا دیتا ہے، بڑے کو ہٹا دیتا ہے کہ ہم اس سے بات کر لیں گے۔ اگر یہ برا کہے گا تو ہمارے اوپر آئے گا، اگر امام کو عالم کو برا کہہ رہا ہے تو انسان کے خون کے اندر جوش آئے گا، اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر بھی جانتے تھے کہ یہ بدتمیز عورت ہے، بد اخلاق عورت ہے، تو جیسے ہی نظر پڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عورت کے اوپر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں یہ کہا، اے رسول اللہ کے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔
اس مجلس سے ہٹ جائیے، آپ علیحدہ ہو جائیے۔ یہ عورت جو آ رہی ہے بد اخلاق ہے، یہ عورت جو آ رہی ہے بد زبان ہے، یہ عورت جو آ رہی ہے یہ بدگو ہے، نہ جانے آپ کی شان کے اندر کیا تنقیص کر دے، کیا تحقیر کر دے، کیا آپ کو برا کہہ دے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، اور آپ کو تکلیف پہنچے گی تو ہمیں تکلیف پہنچے گی، نہ جانے کیا حالات پیش آ جائیں۔ اس لیے میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ یہاں سے اندر تشریف لے جائیے، ہم اس سے بات کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشورہ سننے کے بعد میں مسکرائے اور یہ کہا کہ اے صدیق گھبراؤ نہیں، اسے عورت کو میرے پاس آنے دو، یہ مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گی، میں بیٹھا ہوا ہوں یہیں بیٹھا رہوں گا، لیکن اس عورت کی نظر میرے اوپر نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت میرے درمیان میں اور اس کے درمیان کے اندر آڑ پیدا کر دیں گے، آپ اطمینان رکھیے، مطمئن رہیے، یہ مجھے نہ دیکھنے کی مجھے برا بھلا کہے گی نہیں۔ صدیق اکبر تھے، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ایک دم کیا کہتا، کیسے ہو سکتا ہے، دونوں آنکھیں سامنے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسو نظر نہیں آئے گی؟ ہم تو اس سے اعتراض کے ساتھ میں سوالات کرنے لگتے، اس کے اوپر جو ہے بوچھار کر دیتے۔ لیکن صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے آمنا وصدقنا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے میں ساتوں آسمان کی سیر کرتا ہوا اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اور آنے واحد کے اندر میں اپنے بسترے پر آ گیا ہوں، تو مشرکین اور کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، ہم یہاں سے کھجور کے پیڑ پہ بھی جائیں گے تو آج کے وقت میں 5 منٹ لگیں گی، کہیں نالی کو کودنا ہے، کہیں کیچڑ سے بچنا ہے، کہیں گارے سے بچنا ہے، یہاں تک جانے میں 5 منٹ صرف ہوتی ہے، اور ہزاروں میل دور جا کر کے واپس آ جانا آنے واحد کے اندر عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ کہا کہ محمد تو خبتی ہو گیا ہے الیاذ باللہ، محمد تو دیوانہ اور پگلا ہو گیا الیاذ باللہ، یہ کہنا، اور وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مکہ المکرمہ سے فلسطین جاتا ہوں، بیت المقدس جاتا ہوں، وہاں پر نماز پڑھتا ہوں، وہاں اپنے براق کو باندھتا ہوں، پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر جاتا ہوں، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، پھر بیت المقدس سے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور مکہ المکرمہ میں آ جاتا ہوں، آنے واحد کے اندر کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو یہ صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کرنے والی کی ذات کون ہے، کون سی شخصیت ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو وہ مشرکین کے کفار کے سردار یہ کہتے ہیں وہی جس کو تم اپنا نبی کہتے ہو، وہی جس کو تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ اگر میرا حبیب کہتا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتا ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ ایسی بات ساری دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کی، اور تبھی سے ابو بکر کا نام صدیق اکبر پڑ جاتا ہے۔ ایسا صدیق کہ جو کہہ دیا اسے مان لیا۔ یہاں بھی نبی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں آنے دو اس عورت کو، میں نظر نہیں آؤں گا، تو یقین تھا میرے حبیب کی زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی شان ایک مومن کی ہونی چاہیے، یہی شان ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے کہ ہمارے حبیب کی کوئی حدیث سامنے آ جائے، ہمارے حبیب کا کوئی ارشاد سامنے آ جائے، ہمارے حبیب کا کوئی قول سامنے آ جائے تو اپنی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اپنی بات نہیں رکھنی چاہیے، اس کو کھنڈن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آمنا وصدقنا اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر کو یقین ہو گیا کہ
کہ نظر نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ عورت آتی ہے، مجلس کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے چاروں طرف کو نظر ڈالتی ہے، آدمی بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کا جو مطلوب تھا محمد الرسول اللہ وہ اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو وہ ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہو کر کے یہ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی، تمہارے ساتھی نے ہماری برائی کی ہے، تمہارے ساتھی نے ہماری مذمت کی ہے۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کیسی بات کرتی ہے، ہمارے صاحب محمد الرسول اللہ تو شعر کہتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له والشعراء يتبعهم الغاوون۔ نبی کو نہ تو شعر کا علم دیا گیا ہے اور نہ ہی شعر کا علم جو ہے نبی کی شان کے مطابق، وہ تو اشعار کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور عرب والے کسی کی برائی کرتے تھے تو وہ اشعار کے ذریعے سے کرتے تھے، کسی کی مذمت کرنی ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا ہے تو شعر کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر نے یہ کہا کہ جب ہمارا نبی شاعر نہیں ہے، ہمارا نبی شعر کہتا نہیں ہے تو تیری ہجو کیسے کر دی؟ کہنے لگی تو بھی اپنے ہی صاحب کی تصدیق کرتا ہے، تو بھی اپنے ہی نبی کی بات کی طرفداری کرتا ہے، اور الٹا سیدھا کہتی ہوئی وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ جب وہ چلی گئی، صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتا دیجئے اس عورت کو آپ نظر کیوں نہیں آئے؟ آپ میرے پاس میں بیٹھے ہیں، سارے صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ میرے سے لگے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں، آپ کا کپڑا مجھ سے مس ہو رہا ہے، آپ کا جسم میرے سے قریب ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس عورت کو نظر نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ عورت آئی اور آپ کے مخاطب ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ میرے پاس بھیج دیا تھا جو اس نے اس کے درمیان میں اور میرے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا تھا جو اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ پردہ کس وجہ سے ڈالا گیا تھا؟ روایت میں آتا ہے، امام کعب احبار فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ جب کسی دشمن سے آپ کو پردہ فرمانا ہوتا، جب کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا تھا تو اس وقت کے اندر وہ 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں کی پڑھنے کی یہ برکت ہے، یہ عمل ہے کہ دشمن کو آپ نظر نہیں آتے تھے۔ وہ 3 آیتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہیں، اس وقت بھی ان 3 آیتوں کی تلاوت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ یہ عمل نبی کے ساتھ میں خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک جو بھی مومن ان 3 آیتوں کو پڑھے گا، جب دشمن سے جان کا خطرہ ہو اس وقت کے اندر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے سامنے اور اس کے سامنے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ نظر آتے ان کو دیکھیں گے لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ عمل بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے اور نظر دشمنوں کو نہیں آتے تھے۔ وہ شخص ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ دشمنوں کے نرغے کے اندر پھنس گیا۔ ان سے بچنے کے لیے اسے یہ 3 آیتیں یاد آ گئیں۔ جیسے ہی اس نے یہ 3 آیتیں پڑھی دشمن ان کو دیکھ بھی نہیں پائے اور وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ کعب احبار کے شاگرد ہیں امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جب میرے استاذ نے یہ آیتیں مجھے بتائیں تو ایک مرتبہ میں نے علاقۂ رے کے ایک شخص کو یہ عمل بتلا دیا۔ وہ شخص جو ہے دیلم کے علاقے کے اندر پہنچا ہے، جو علاقے کے اندر رہتا ہے، وہاں پر جو ہے لوگوں نے جو دشمن تھے ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا،
اور پکڑنے کے بعد جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ ایک عرصے تک وہ شخص وہیں پڑا رہا۔ ایک دن اچانک اس کو یاد آیا کہ کعب احبار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھ سے بیان کی تھی کہ جو 3 آیتیں پڑھتا ہے وہ دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ جیسے ہی اس کو یاد آیا اس نے وہ 3 آیتیں پڑھی، اور جب اس کا دروازہ کھانا کھلانے کے لیے کھولا گیا تو یہ نکل کر کے وہاں سے باہر چلا آیا، دشمنوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، نظر نہیں آیا، اپنے گھر آ گیا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرطبہ کے اندر، اندلس کے اندر دشمنوں کے سامنے جب میں گزرا تو دشمن میرے پیچھے پڑ گئے، میں ان سے بھاگتا رہا، لوگوں کے میں ہاتھ نہیں آیا تو انہوں نے 2 گھوڑے سوار میرے پیچھے دوڑا دیے اور یہ کہا کہ اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ جیسے ہی وہ پکڑنے کے لیے دوڑے مجھے یاد آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ سے دشمنوں کے سامنے سے نکل کر کے گئے تھے اور وہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے گئے تھے اور دشمنوں کو نظر بھی نہیں آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو کفار مکہ اور دشمنان اسلام نے آپ نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جو حجرہ عائشہ ہے اس کے چاروں طرف، اور یہ تھا کہ سارے مل کر کے آج محمد کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ آج تمہیں ہجرت کرنی ہے اور یہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنے بسترے پر لیٹنے کا حکم دیا اور یہ کہا جو امانتیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ صبح کو تمام امانتیں سپرد کر کے ان لوگوں کے میرے پاس مدینے میں آ کر کے مجھ سے ملو۔ حضرت علی تو چادر تان کر کے آرام سے لیٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر کے دیکھا کہ دروازے سے باہر دشمنوں کی یلغار ہے، تلوار لیے ہوئے، ہتھیار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اور ان کے اوپر جو ہے خاک کی مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے، ان کی نظروں کے سامنے سے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بھی یہ عمل یاد آ گیا، تو پیچھے پیچھے گھوڑے سوار دشمن میرے ہیں اور میں آگے آگے ہوں، میدان کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے جیسے ہی سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھی اور میدان میں بیٹھ گیا تو ان کو میں نظر ہی نہیں آیا۔ وہ دوڑتے رہے، سارے میں دوڑتے رہے، کبھی ادھر کو نکل جاتے، کبھی ادھر کو نکل جاتے، کچھ نہیں، واپس لوٹے تو یوں کہتے ہوئے چلے گئے بھئی وہ انسان نہیں تھا، شیطان تھا، غائب ہو گیا۔ یہ آج عمل آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر حالات ایسے آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وہ تعلیم ہمیں دی ہے۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، کسی گنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ یہ یاد کر لیں گے، اب نہیں یاد ہونے کی ہے، اپنے امام سے قرآن کریم کے اندر دیکھ کر کے یاد کر لو ہم کیسے راستوں سے گزرتے ہیں، کیسے علاقوں سے گزرتے ہیں، کیسے جگہ سے گزرتے ہیں۔ کبھی کبھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کا آسان ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیتیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سے لے کر کے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہاں تک پڑھ لیا جائے تو دشمن آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اکثر سورہ یاسین یاد رہتی ہے تو ان آیتوں کا یاد رکھنا بالکل آسان ہے، لیکن تھوڑی زیادہ ہو جائے گی۔ اس سے چھوٹی ہیں 3 آیتیں، ایک سورہ کہف کی ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی ہے اور ایک سورہ جاسیہ کی ہے۔
بنی اسرائیل کی آیت ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. مولانا نوشاد سے معلوم کر لینا، ایک آیت اتنی چھوٹی سی اس کو پڑھ لی جائے، اور دوسری آیت کریمہ ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. سورہ کہف کے اندر اتنی سی اس آیت کو پڑھ لیا جائے. اور تیسری ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. بس اتنی سی یہ آیت پڑھ لیا جائے. 3 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کو پڑھ لیا، کتنا بڑا دشمن آپ کے سامنے آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پردہ ڈال دیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو اس وقت کے اندر صدیق اکبر کے پاس بیٹھے ہوئے ابو لہب کی بیوی کو نظر نہیں آئے ہیں، اور یہ لوگوں نے آزمایا اور اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ ہمیں بھی دشمن دیکھ نہیں پائے جبکہ وہ اور ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوا کہ ان کا کپڑا ہمارے کپڑے سے ٹچ بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ان کو ہم نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیت کریمہ کی برکت سے دشمنوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں آپ کی طرف سے. جیسے مکمل بینائی سلب کر سکتے ہیں، ایسے کسی ایک کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ بینائی کو ختم کر دیتے ہیں. ان آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے. آگے جو کفار و مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں سنتے تھے کہ ہم ہدایت پا جائیں گے، بلکہ وہ اس لیے سنا کرتے تھے کہ اس کے اندر ہم کوئی کمیاں ڈھونڈیں. پھر وہ مشورہ کرتے تھے، اور بعد میں جو سیدھے سادے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے ان کے پاس جا کر کے یوں کہا کرتے تھے جن کی بات کے پیچھے تم چلتے ہو، جن کی بات کی تم پیروی کرتے ہو، وہ آدمی تو ایک جادو بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے، ایسے جادوگر کی بات مانتے ہو تم. یعنی وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہا کرتے تھے. اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محمد دیکھ لے ہم کیسی کیسی مثالیں تیرے اوپر رکھتے ہیں. یہ لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور راہ بھی نہیں پا سکتے ہیں. جو لوگ آپ سے عناد رکھتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھٹکے ہوئے ہیں، کبھی راہ بھی نہیں پا سکتے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو کر دیتے ہیں ہم آپ کے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ایک پردہ چھپا کر. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور رکھ دیتے ہیں ہم ان کے دلوں کے اوپر پردہ کہ وہ نہ سمجھ سکے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر اکیلا کر کر، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پشت کے اوپر بھاگتے ہیں بدک کر. نحن اعلم بما یستمعون بھی، ہم خوب جانتے ہیں اس واسطے کہ جس واسطے وہ سنتے ہیں، جبکہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور جبکہ وہ آپس کے اندر مشورت کرتے ہیں. جب کہتے ہیں ظالم اور بے انصاف لوگ کہ جن کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو، نہیں ہے وہ مگر ایک مرد جادو کیا ہوا. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ لے ہم کیسے آپ کے سامنے مثالیں رکھتے ہیں. فضلوا، سو وہ
بھٹکے ہوئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، سو وہ راہ نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔